اور اپنا کردار نبھا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دھیرے دھیرے میں نے یہ جانا کہ میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔ اپنے ارد گرد کی رواں دواں زندگی میں اندھے کی دشوار راہوں پر کبھی تیز، کبھی مدھم، کبھی پرسکون، کبھی اندیشوں بھری، کبھی راحت سے لبریز اور کبھی ناآسودہ دنیا داروں کو اپنی خواہشات کا بوجھ اٹھاتے سفر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میرے اندر انہیں جاننے سمجھنے کے اور ان کے گرد پھیلے ہوئے اندھے کے حصار کو توڑ کر ان کے باطن میں جھانکنے کی خواہش ابھرنے لگتی ہے۔ مجھے لکھنے سے بھی بہت پہلے مشاہدے کی غیر معمولی صلاحیت میسر آئی۔ یہ سہولت نے میرے لیے بے شمار در کھول دیے۔ یہ ناقابل تردید سچ ہے کہ کہانی بیان کرنے میں یادداشت کا بے حد اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمارے چاروں سمت انسانوں سے بھری دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ چلتے پھرتے زندگی کا جوخم اٹھاتے، درد و الم سہتے، لڑتے، ناقابل برداشت مشکلات کو جھیلتے لوگوں کا انبو میرے سامنے تھا۔ میں انہیں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے حافظے کی مدد سے انہیں کسی ایک کہانی کے دائرے میں لاتا اور ذہن کے کسی خانے میں محفوظ کر لیتا۔ جب اسی کہانی سے جڑی کچھ اور پڑھتے یا موتی دریافت کر لیتا تو انہیں بھی اسی کہانی کی ادھوری پوشاک میں ٹانک دیتا اور کاغذ پر منتقل کر دیتا۔ یوں میں کہانیاں لکھتا اور پڑھنے والوں کے سپرد کرتا چلا گیا۔ جب کچھ کہانیاں جمع ہو جاتی تو کتاب کی شکل دے ڈالتا۔ بیساکھیاں، 16 آنے، اب کہانی میں بادشاہ نہیں ہوتے، کرداروں میں بٹی ہوئی زندگی، مجسمہ اور دوسرے افسانے، بار خدا، کراچی والے، کولاج، آدم اور خدا، اور پھر کہانیاں بیان کرنے والے کی اپنی آپ بیتی، مسافر۔ زندگی کے 66 برس گزارنے کے بعد مجھے اعتراف کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ میں جس سماج سے تعلق رکھتا ہوں وہ تضادات سے بھرا ہوا ہے۔ تھوڑا سا